السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھب ہمی، آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 221 تک الحمدللہ پڑھا تھا۔ آج ہم 222 نمبر آیت سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور سوال کرتے ہیں تجھ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ یہاں بہت سے جو ہم نے پچھلا پورا رکوع پڑھا تھا اس میں سارے کوسچن سے ابھی بھی آگے ہم جو پڑھیں بہت سے کوسچنس آئیں گے جن کے آنسر اللہ کے نبی کے تھرو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک سوال ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن الحیض، حیض کے بارے میں۔ حیض کہتے ہیں مینسز کو، پیریڈس کو۔ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے بھی اپنی احادیث میں اور اللہ نے بھی قرآن میں ہر مسئلے کو کھول کھول کر بیان کیا ہے تاکہ لوگ طہارت میں رہیں، پاکیزگی میں رہیں اور صحیح اسلام پر عمل کریں۔ کل، اے نبی کہہ دیجئے، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کل اے نبی ان کو بتا دیجئے، ہوا اذن، یہ گندگی ہے، یہ ایک بیماری ہے، اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، بس تم نے کیا کرنا ہے عورتوں سے، فَاعْتَزِلُوا، دور رہو یا الگ رہو، عن النِّسَاء، عورتوں سے، فی المحیض، ان کے حیض میں، ان کے حیض میں، پیریڈز میں ان سے ذرا دور رہو، بس الگ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب مت جاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں۔ یہاں دور رہنے سے کیا مراد ہے؟ الگ رہنا یا قریب نہ جانا سے مراد جو فزیکل ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اس میں نہیں پڑنا، باقی وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، گلے لگ سکتے ہیں اور دوسرے معاملات کر سکتے ہیں، لیکن جو باشروہن ہے یعنی ان کا آپس میں جو فزیکل ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ نہیں کرنا۔ اسلام جو ہے وہ ایک درمیانی راہ ہے۔ باقی جتنے دو مذاہب تھے بڑے، یہود اور نصارہ، ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ جو یہود تھے وہ عورتوں سے بالکل الگ رہتے تھے، ان کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے اور ان کو دور ایک الگ کمرے میں رہنے دیا جاتا تھا، بالکل ان سے کٹ آف ہو کے رہ جاتے تھے اور ان کو نحوست منحوس سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جو نصارہ تھے وہ بالکل ہی پولائٹ تھے، وہ مینسز کے دوران میں فزیکل ریلیشن بھی رکھتے تھے، باقی سارے معاملات بھی کرتے تھے۔ لیکن اسلام نے ایک بہت ہی درمیانی خوبصورت راہ دکھائی ہمیں، وہ یہ ہے کہ یہ گندگی ہے، یہ ایک بیماری ہے، لیکن اس میں عورتوں کے ساتھ باقی سارے معاملات میں رہا جا سکتا ہے، ایک ہی گھر میں، ایک ہی کمرے میں، ایک ہی بیڈ پہ، لیکن صرف جو ایک ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے اس کو قائم نہیں کرنا۔ وہ کب ہوگا؟ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اس وقت تک نہیں ان کے پاس جانا جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی۔ جو وہ طہر میں آ جاتی ہیں، پاکی میں آ جاتی ہیں تو پھر اپنی بیویوں کے پاس چلے جاؤ۔ فائزہ، پس جب تطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فاتوہن، ان کے پاس چلے جاؤ، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تمہیں جانے کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہی آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص وضو کرے اور وضو کے بعد یہ پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے اور پاکیزہ لوگوں میں سے بنا دے۔ اب ہم نے یہاں اس آیت سے یہ دیکھنا ہے کہ جو حیض ہے، مینسز ہیں، اس دوران میں کیا کیا کام کیے جا سکتے ہیں اور کیا کیا نہیں کیے جا سکتے۔ حائضہ جو عورت ہے، مینسز والی جو عورت ہے، وہ نماز نہیں پڑھے گی، حیض کے دوران اس کو معاف ہے، لیکن جب وہ کلیئر ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی، تو اس کے بعد وہ قضا بھی نہیں دے گی۔ وہ روزے نہیں رکھے گی، لیکن روزوں کی اس کی کوئی معافی نہیں ہے، روزہ وہ بعد میں قضا دے گی۔
خانہ کعبہ اگر وہ حج یا عمرہ کرنے جاتی ہے، سوائے کعبہ کے طواف کے باقی جتنے بھی ارکان ہیں حج کے، منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، جہاں جہاں بھی اس کو باقی حاجی رکتے ہیں وہ رکے گی، وہ اس کا جو ہے وہ سارا حج صحیح ہوگا، ایکسیپٹیبل ہوگا۔ اور کعبہ میں یا مسجد میں کسی بھی جگہ پر وہ نہیں جا سکتی، قرآن کو چھو نہیں سکتی، البتہ زبانی جو قرآن ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ہاں کچھ علماء کرام اس کی بھی اجازت نہیں دیتے، لیکن چونکہ زبان تو پاک ہے، زبانی قرآن جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ حیض ہے کیا۔ حیض وہ جو منتھلی عورت کا ایک سائیکل ہے، جو رحم سے خون آتا ہے، اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ اس کے منیمم 3 ڈیز اور میکسیمم 8 ڈیز ہیں جو شریعت میں جو حیض کے ڈیز ہیں۔ اگر اس سے زیادہ 15 دن یا 20 دن تک وہی خون آتا رہتا ہے عورت کے جسم سے تو وہ حیض نہیں ہوگا، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ یہ بیماری ہے جو ہارمونل بیماری ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اب اس کی بہت سی دوائیاں، بہت سے اس کے علاج ہے، بہت سے اس کے ٹیسٹ ہیں جو ثابت ہو چکے ہیں، جو کیے جاتے ہیں، لیکن پرانے وقتوں میں اس کا چونکہ کوئی علاج نہیں تھا، یہ ایک رگ تھی، یہ عورت میں خشکی یا گرمی بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی تھی اور بہت سی خواتین کو ہوتی تھی۔ استحاضہ میں جو مینسز کے علاوہ جو میں نے ابھی کہا ہے کہ اگر 8 دن یا سے زیادہ 15 دن 20 دن اگر کسی کے پیریڈز چل رہے ہیں یا مہینہ نہیں رک رہے تو وہ مینسز نہیں ہیں۔ اگر ایسی سچویشن کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ 8 دن تک، پہلے تو دونوں، ایک عورت اچھی طرح سے اس بات کو جانتی ہے پیریڈز کا جو بلڈ ہے اور جو استحاضہ یا دوسری بیماری جو آتی ہے اس کا بلڈ میں بہت چینج ہے۔ پیریڈز کا جو بلڈ ہے وہ بلیکش ریڈ ہے، لیکن اس کا پیور ریڈ ہوتا ہے اور کوانٹٹی میں بھی استحاضہ کا بہت زیادہ ہوتا ہے بلڈ، اس لیے کہ عورت اس بات کو جانتی ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ عورت کیا کرے گی، 8 دن اپنے کاؤنٹ کرے گی، 8 دن کے بعد پاک ہوگی، شاور لے گی، پاک ہوگی، اس کے بعد وہ اپنی نمازیں اور روزے کنٹینیو کرے گی۔ وہ قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے، وہ روزے بھی رکھ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ہر نماز کے ساتھ وہ وضو کرے گی، ہر نماز کے ساتھ وہ شاور لے گی، کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں ایک عورت کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مسئلہ بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ہر نماز کے ساتھ شاور لو، پاکی لو، اور اس نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے اس کو اجازت دی تھی کہ وہ 2 نمازیں اکٹھی کر کے ایک شاور کے ساتھ پڑھ سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ یہ ایک الگ رگ کا خون آتا ہے، اس کا پیریڈز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پہ میں نے بہت کلیئر کٹ 2 باتیں بتائی ہیں، ایک پیریڈ ہے، دوسرے کو اردو میں استحاضہ یا عربی میں استحاضہ کہتے ہیں۔ یہ ایک بیماری ہے، ہارمونل بیماری ہے، آج کل اس کی بہت زیادہ علاج ہیں۔ بہترین بات ہے کہ اس کے علاج یا دوائی لی جائے، اپنا ٹیسٹ کروایا جائے۔ سیکنڈلی، اس دوران میں نماز بالکل نہیں چھوڑی جائے، بلکہ زیادہ سے زیادہ جو نوافل ہے بھی پڑھے جائیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں یہ شیطان کی ایک چال ہے، خواتین چونکہ ایمانی لحاظ سے ذرا جلدی پھسل جاتی ہیں، تو یہ شیطان کی ایک چال ہے۔ جتنی بھی خواتین ہیں یہ بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ جب وہ اپنی روٹین وائز نماز روزہ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی پیریڈ آتے ہیں، وہ جو 5 دن یا 8 دن کا وقفہ ہوتا ہے، اس میں وہ تھوڑی لیزی ہو جاتی ہیں۔ دوبارہ سے نماز کو کنٹینیو کرنا یا روزوں کو کنٹینیو کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ شروع میں 3-4 نمازوں سے پھر بڑی آہستہ آہستہ عورت 5 نمازوں پر یا تہجد پر پہنچتی ہے، تو یہ ایک ہیبٹ ہے، یہ ایک نیچرل ہے، اس میں کوئی الگ بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی سچویشن خدا نہ خواستہ کسی کو آتی ہے استحاضہ والی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازیں نہ سٹاپ کرے، وہ اپنے روزے سٹاپ نہ کرے، وہ اپنا قرآن پڑھنا سٹاپ نہ کرے، کیونکہ شیطان کی چال ہے، یہ وہ تکلیف دے رہا ہے اس عورت کو۔ زیادہ سے زیادہ وہ قرآن پڑھے تاکہ وہ اس بیماری سے چھوٹ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے میڈیکل، طبی، دیسی نسخے یا ہومیوپیتھک علاج ہیں، وہ بھی کروائے جانے چاہیے۔ یہاں مجھے لگتا ہے میں نے ساری بات کمپلیٹ کر دی ہے۔ نساؤکم آیت ہے 223۔ نساؤکم عورتیں، تمہاری جو عورتیں ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، مردوں کو کہا جا رہا ہے، حرث وہ تمہاری کھیتی ہیں، یعنی ایک انسان کی کھیتی ہے، گھر کا باغ ہے، وہ اپنے باغ میں کب تک نہیں جائے گا، مطلب وہ اس سے اگنور نہیں کر سکتا، تو اس سے بالکل کٹ آف ہونا
یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتوا حرثکم انا شئتم، تم ان کے پاس آؤ جہاں سے تم چاہتے ہو. یعنی جتنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس پیریڈز کے دوران باؤنڈری لگائی ہے اتنی باؤنڈری تک تم نہ آؤ، اس سے پیچھے پیچھے تم آتے رہو، اور جو وہ کلیئر ہو جائیں تو پھر ان کے پاس جہاں سے مرضی آ جاؤ. وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے اچھے اعمال کرو اور وہ اللہ آگے بھیجو. واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ سے. واعلموا، جان لو، انکم بے شک ملاقوہ، تم اس سے ملنے والے ہو. یہ جو حد بندیاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ ان مسائل کا تمہیں حل بھی بتایا ہے، تو اس پر عمل کرو اور تقوی اختیار کرو. واعلموا انکم ملاقوہ، یاد رکھو اللہ سے تم ملنے والے ہو اور اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دینا ہے. وبشر المؤمنین، خوشخبریاں دے دو ان مومن کو اے نبی جو سچ میں ان پوری حد بندیوں کے اوپر اپنی جو ہے وہ اصلاح کرتے ہیں، اپنی جو خیر خواہی کرتے ہیں، اپنے لیے بہترین طریقہ اختیار کرتے ہیں، اپنے ان رول ریگولیشن کو، اسلامی رول ریگولیشن جو شرعی احکام ہیں ان کو بجا لاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں میری طرف سے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ، اور اپنی قسموں کو، نئی بات آ گئی ہے. وَلَا تَجْعَلُوا، نہ تم بناؤ اللہ کو عُرْضَةً ڈھال، لِإِيمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے، اپنی قسموں کے لیے اللہ کو ڈھال نہ بناؤ. یعنی ہر بات پہ قسم نہ کھایا کرو. ان تبروا وتتقوا، بہترین کام کیا تھا؟ تم نیکی اختیار کرتے. وتتقوا، تم پرہیزگاری کرتے. وتصلحوا بین الناس، آپس میں لوگوں کی صلح کروا دیتے. واللہ، اور اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. کوئی بھی اچھا کام نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا، یا کوئی بھی برا کام کرنے پر اللہ کی قسم کھانا، ہر بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے. قسم غلط کام میں قسم کھانا تو ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے، اور ہر بات پر قسم کھانا، عرب کا یہ ایک رواج تھا، عرب معاشرے میں یہ ایک عادت تھی، جس کہتے ہیں نا ان کا ایک تقیہ کلام تھا، واللہ واللہ ہر بات پر. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر بات پر اللہ کے نام کو لے کر قسمیں نہ بنایا کرو. جو نیکی کے کام ہے، فلاح کے کام ہے، وہ کرو. جہاں بہت ضروری ہے وہاں قسم کھا لو، ورنہ ان سے بچتے رہو. اور اگر کبھی ایسی قسم کھا لی ہے جو کہ نیکی کی کام کی نہیں تھی، برے کام کی تھی، مثلا کو کہتا ہے میں اپنے آپ سے، اپنے ماں باپ سے نہیں بولوں گا، یا اپنی بیوی سے اتنے دن بات نہیں کروں گا، یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا، یا میں فلاں کو صدقہ نہیں دوں گا، یا میں تو اب کسی کے درمیان کبھی صلح نہیں کرواؤں گا. تو یہ جو برائی کے کام ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کو قسمیں نہ کھاؤ. اور اگر کبھی کھا لی ہیں تو یہ برے کام کرنے سے بہتر ہے کہ اس قسم کو توڑ دو، اس قسم کا کفارہ ادا کر دو. بہتر ہے اچھے کام کرو. حضرت جو ہے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا کہ اگر تمہیں کسی بات کی قسم کھانی ہو جو اچھی بات نہیں ہے، تو اگر تم نے وہ قسم کھا لی ہے تو تم ایسا کرو، اس قسم کو توڑ دو. بہتر ہے وہ برا کام کرو، یعنی میں اپنے بیوی سے کبھی نہیں بولوں گا، تو ایسی قسم کھانے سے بہتر اس قسم کو توڑ کے اس کا کفارہ ادا کر لو، اور وہ جو بہتر کام ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا وہ کر لو. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. سورہ المائدہ کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو بلا ارادہ لوگ تقیہ کلام بنایا وہ ہوتا ہے، ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے. وہ والی قسمیں ہیں ابھی اگلی آیت میں آ بھی رہے، ان قسموں پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا، لیکن جو ارادتاً پکی قسمیں کھائی جاتی ہیں گواہ بنا کر، وہ قسموں پر اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا. اور اگر وہ قسمیں پوری نہیں کی جاتی ہیں، اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، تو کفارہ کیا ادا کرنا ہوگا؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا 10 کو ہی لباس مہیا کرنا ہوگا، یا 10 غلام آزاد کرنا ہوں گے، یا پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے. یہ کفارہ ہے قسم پوری نہ کرنے کا. آیت نمبر ہے 225. لا نہیں یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ جو قسمیں تم کھا لیتے ہو نا ایسی بلا ارادہ، جن کو تم پتہ بھی نہیں ہوتا میں کھا رہا ہوں کو نہیں، بلکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، لا یؤاخذکم اللہ، اللہ ان کی پکڑ نہیں کرے گا. جو بلا ارادہ یا عادتاً قسمیں کھائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اس کی قسمیں نہیں کروں گا. سبحان اللہ، تعالیٰ نے کتنی آسانیاں امت مسلمہ پر کی ہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو قسمیں تم بلا ضرورت، بلا ارادہ عادتاً کرتے ہو، اللہ اس پر تمہاری گرفت
نہیں کرے گا. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، جو دل سے گواہ بنا کر اللہ کو قسمیں کھاتے ہو اللہ اس پر ضرور پکڑے گا. واللہ اللہ غفور الرحیم، ضرور پکڑے گا کیونکہ واللہ اللہ غفور بخشنے والا حلیم بردبار ہے. اگر وہ قسمیں پوری نہ کی تو، ورنہ اس کا کفارہ ادا کرنا ہے. قسموں کی بات آئی ہے تو آگے قسمیں کون کون سی لوگ اٹھا لیتے ہیں، کون سی قسمیں کھا لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے قسموں کے بارے میں تفصیلی بتایا ہے. آیت نمبر ہے 226. للذین، وہ لوگ، یولون جو قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم اپنے عورتوں کے بارے میں. کچھ لوگ عورتوں سے ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ قسم کھا لیتے ہیں. کیا قسم کھاتے ہیں؟ کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا، اتنے دن تمہارے قریب نہیں آؤں گا، یا میں کبھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا. تو وہ میکسیمم کتنے دن تک اپنی بیوی سے دور ہو سکتا ہے؟ میکسیمم تربصی اربعاتی اشہر. وہ آدمی جو ہے، اس کی جو بیوی ہے، وہ دونوں کتنے دن تک تربص، وہ انتظار کریں گے. اربعاتی 4 اشہر مہینے، وہ 4 مہینے کی مہلت اللہ دے رہا ہے ان کو. 4 مہینوں کے اندر اندر ان کو رجوع کرنا ہے، واپس آ جانا ہے. فَإِنْ اگر فاؤ، وہ اس دوران لوٹ آئیں، آپس میں صلح صفائی کر لیں. فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. وَإِنْ اگر عزموا، وہ ارادہ کر لیں الطلاق، طلاق کا. فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے. اس کو اردو میں ایک نام دیا جاتا ہے ایلا. ایلا سے مراد ہے اپنی بیویوں کے بارے میں قسم کھا لینا. اس کی مدت 4 ماہ ہے. اگر کسی نے 3 ماہ کے اندر اندر رجوع کر لیا، 4 ماہ تک رجوع کر لیا اپنی بیوی سے، تو وہ ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کی بیوی جائز ہے. اس کو کفارہ، بس جو اس نے قسم کھائی ہے نا، اس کا بس ایک کفارہ دینا ہے. وہ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھلا لے کھانا، یا ان کو گوشت دے دے، یا 10 غلاموں کو آزاد کر دے، یا 3 دن کے روزے رکھ لے. یہ کفارہ دے کر وہ اپنی بیوی کے ساتھ، اس کا تعلق جائز ہے، اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا. اب اس کو طلاق نہیں ہوگی، ان کا کوئی رشتہ نہیں ٹوٹا ہے. لیکن اگر 4 ماہ گزر جاتے ہیں، مرد رجوع نہیں کرتا ہے، تو اس کی طلاق ہو جائے گی. اب جو فقہا ہیں ان کے نزدیک یہ معاملہ جو ہے وہ خود بخود آٹومیٹکلی یہ طلاق نہیں ہوگی، بلکہ یہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور عدالت یہ طلاق دے گی. ٹھیک. والمطلقات، آیت جو ہے وہ ہم پڑھنے لگے ہیں 225. والمطلقات، اگر فار ایگزامپل اس نے 4 ماہ تک رجوع نہیں کیا، اب ان کو طلاق ہو گئی، یا کوئی آدمی جان بوجھ کر طلاق دے رہا ہے اپنی بیوی کو. اب یہ طلاق کے معاملات آنے والے ہیں، ذرا غور سے سننے والے ہیں. والمطلقات، جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں جن کو طلاق دی گئی ہے، یتربصن، وہ انتظار کریں گی، بانفسہن، اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، ثلاثۃ قروء، 3 مہینے. 3 قروء، 3 قروء جو ہے وہ ایک عورت کی عدت ہے. کس عورت کی عدت ہے؟ جس کو طلاق ہو جاتی ہے. یہاں پر ثلاثت اشہر نہیں کہا گیا، 3 مہینے. جیسے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا آیت نمبر 224 میں کہ جو مرد اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھاتے ہیں وہ 4 مہینے انتظار کریں گے. وہ اشہر مہینوں کا ذکر ہے، یہاں مہینوں کا ذکر نہیں آیا. کہا ثلاثت قروء، 3 قروء. قروء کہتے ہیں حیض کو، حیض کے بعد پاکی کو. یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکمت دے دی ہے. ہر عورت کا جو مینسلز، ایک پیریڈز کا سائیکل ہوتا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کسی کا 25 دن کا، کسی کے مہینے کا، کسی کا مہینے سے بھی اوپر کا 1.5 مہینے تک، کسی کا 15 ڈیز کا. جیسے جس کا قروء ہے اس اعتبار سے اس کو ڈائیورس یا طلاق دی جائے گی. والمطلقات، عورتیں جو ہیں وہ انتظار کریں گی طلاق والی، بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 مہینے طلاق دیں گی. طلاق دینے کا جو صحیح اور سنت طریقہ ہے نا، وہ تو یہی ہے کہ ایک عورت کو ایک جو حیض ہے وہ آئے، اس کے بعد اس کو پاکی آئے، اور اس پاکی کے دوران وہ ہسبینڈ وائف آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، وہ عورت کو طلاق دے. نیکسٹ اس کی جو پیریڈز آئیں وہ اس سے پاک ہو، پھر دوسری طلاق ہو، پھر 3rd پیریڈز آئیں وہ اس سے پاک ہو، تو یہ 3rd طلاق ہے. اس طریقے سے 3 طلاقیں الگ الگ اس کے پیریڈز کے حساب سے دینا، یہ اصل طلاق ہے. جیسے کہ قروء کا مطلب پیریڈز ہی ہیں. پیریڈز کے بعد جو طہر آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. چونکہ حضرت فاطمہ بنت جہش جو ہیں وہ صحابیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ کہتی ہیں
کہ قروء سے مراد ہم لوگ یہ حیض ہی مراد لیتے ہیں، یعنی منتھ مراد نہیں، حیض مراد ہے، یعنی 3 پیریڈز کے اندر اندر طلاق ہوگی. ٹھیک، اب یہاں سے بہت سے مسائل ہیں آگے آئیں گے کہ طلاق جو ایک ہی دفعہ میں 3 دی جاتی ہیں وہ کیا ہیں، وہ آگے 1-2 آیت آنے کے بعد ہے، یا پھر کس طرح سے طلاق دینا ہے. تو طلاق کا جو بہترین سنت طریقہ ہے وہ میں نے ابھی بتایا ہے. پہلا مینسز ہو وہ کلیئر کرے، پھر ایک طلاق. پھر اگر اس دوران دوسرے پیریڈز آنے سے پہلے وہ دونوں آپس میں صلح صفائی کر لیتے ہیں تو ان کا معاملہ ختم ہو گیا، اب ان کی کوئی ڈائیورس نہیں ہے. پھر دوسرے مہینے وہ طلاق نہیں دے گا. اگر ان کا تعلق قائم نہیں ہوا، ان کے آپس میں صلح صفائی نہیں ہوئی، پھر دوسرے جب اس کو مینسز ہوں گے، اس کے پیریڈز کلیئر کرنے کے بعد پاکیزگی کی حالت میں اس کو دوسری طلاق دی جائے گی. اور پھر دوسری طلاق کے بعد بھی اگر ان دونوں کے دل میں آپس میں رحم صلح صفائی ہو جاتی ہے پھر بھی وہ آپس میں مل سکتے ہیں. لیکن اگر تیسرے پیریڈز آنے تک، دوسرے جو منتھ ہے پورا، اس کے اندر بھی وہ آپس میں رجوع نہیں کرتے ہیں، اور اب تیسری جب طلاق ہو جائے گی، تیسرے مینسز کے بعد جب اس کو پاکی ہوگی، پھر وہ تیسری طلاق شوہر دے گا. یہ تیسری طلاق بالکل اینڈ ہے، اس کے بعد اب کوئی رجوع نہیں ہے. یہ بالکل سنت اور صحیح طریقہ ہے. ولا یحلو، نہیں حلال لہن ان کے لیے، ان یکتمنا کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کر دیا. عورتیں جو ہیں اگر ان کے رحم میں، یعنی ان کو اگر بچہ ہونے والا ہے، وہ پریگننٹ ہیں، کنسیو کر چکی ہیں، تو وہ یہ بات نہیں چھپائیں گی اپنے ہسبینڈ سے. ان کننا یؤمن باللہ والیوم الآخری، اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہیں نا تو پھر ان کو یہ بات نہیں چھپانی چاہیے. وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، وہ جو شوہر ہے ان کو چاہیے کہ وہ بیوی کو رضامند کرے، وہ آپس میں صلح صفائی کر لیں، وہ مل جائیں. ارادوا اصلاحا، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. بہترین ہے کہ ایک نئی جان آ رہی ہے، اس کو ویسٹ نہ کیا جائے، اس کو تکلیف نہ دی جائے، دونوں آپس میں صلح صفائی کر لیں. یہ کنسیو یا حمل یا پریگننسی کے بارے میں غلط بیانی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اگر وہ نہیں ہے تو صرف طلاق سے بچنے کے لیے تو وہ غلط بیانی کر دے کہ میں پریگننٹ ہوں، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. اور اگر وہ پریگننٹ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صاف صاف بتا دے کہ وہ پریگننٹ ہے. اس سے ہو سکتا ہے وہ اپنے شوہر کو بتائے، اس کو وہ طلاق نہ دے، اس کو رحم آ جائے اس عورت پر، اور اس طریقے سے وہ خاندان جڑے کا جڑا رہ جائے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر مردوں کو حق ہے آپس میں رضامندی سے رہنے کا تو عورتوں کو بھی ہے. عورتوں کے لیے بھی یہ حق ہے کہ وہ اچھے طریقے سے دستور کے ساتھ صلح صفائی کر سکتی ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مردوں کا عورتوں پر کچھ زیادہ حق ہے. وَاللَّهُ، اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا، یعنی اللہ نے دونوں کو حق دیا ہے طلاق کے معاملے میں، رجوع کے معاملے میں. فار ایگزامپل شوہر بیوی کو طلاق دے رہا تھا، اب دوسرے وہ طلاق سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ ہم رجوع کر لیں. اگر بیوی سیٹسفائیڈ نہیں تھی اپنے شوہر سے پہلے سے، یا وہ بھی چاہتی ہے کہ سچ میں مجھے طلاق ہو جائے، تو بیوی کے اس جو ڈیسیژن ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. صرف شوہر کے ہاتھ میں نہیں کہ وہ جب چاہا طلاق دے دیا اور جب چاہا اسے رجوع کر لیا، ایسا نہیں. اگر بیوی رضامند نہیں ہے تو وہ اب مجبور نہیں کر سکتا ہے اپنی بیوی کو. آیت نمبر ہے 229 آیت نمبر ہے جو ہم پڑھنے والے ہیں. الطلاق، طلاق مرتان، 2 مرتبہ ہے، طلاق 2 مرتبہ ہی ہے. فَإِمْسَاكُ، یا تو روک لو، بِمَعْرُوفِ اچھے طریقے سے، او تسریحم بِإِحسان، یا احسان کے ساتھ اچھے طریقے سے عورتوں کو واپس کر دو. زمانہ جاہلیت میں بہت زیادہ لا تعداد طلاقیں ہوتی تھی، طلاق پہ طلاق، ایک مرد جتنی مرضی ایک ہی وقت میں کروڑ طلاقیں دے دیتا، 10 طلاقیں دے دیتا. جب بگڑتا عورت کو طلاق دے دیتا، جب اس کا دل کرتا عورت کو رجوع کر لیتا، پھر جب دل کرتا تو اس کو طلاق کر دیتا. نہ عورت کو آزاد رکھتا تھا، اس کو آزاد کرتا تھا، نہ ہی اس کو اپنے پاس رکھتا تھا. سو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ مرد اپنی عورت کو جتنی مرضی مرتبہ مرضی چاہتا نا طلاق دیتا جاتا تھا.
اور عدت کے درمیان رجوع کر لیتا، پھر دوبارہ طلاق دیتا، پھر رجوع کرتا۔ ایسے ہی ایک انصاری مرد نے اپنی عورت سے کہا اللہ کی قسم میں نہ تجھ کو طلاق دوں گا، نہ تجھے الگ کروں گا، نہ تجھے گھر میں بساؤں گا۔ اس عورت نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو کہنے لگا میں تجھے طلاق دوں گا جب تیری عدت گزرنے والی ہوگی نا تو پھر تجھے رجوع کر لوں گا۔ تو یہ جواب سن کر وہ عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اور اپنا یہ سارا دکھڑا سنایا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حضرت عائشہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا، آپ بھی خاموش رہے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ ایک بہت اہم طلاق دینا ایک بہت اہم چیز ہے، معاشرہ اس سے بہت افیکٹ ہوتا ہے۔ تو کوئی مرد 2 مرتبہ سے زیادہ طلاق دینے کا حق نہیں رکھتا، یہ صحیح مسنون طریقہ ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، یہ احسن اور صحیح طلاق کیا ہے کہ پہلے ایک مینسز آئے، اس مینسز کے بعد وہ عورت پاک ہوئی، وہ مرد اس کو طلاق دے گا۔ سیکنڈ مینسز آنے سے پہلے اگر صلح صفائی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، پھر دوسری اس کو طلاق دے دے گا۔ جب دوسری طلاق دے دے گا اس کے بعد جو ہے تیسری طلاق تک اگر پھر بھی کسی حد تک وہ ان کو اجازت ہے، اس کو حسن کہا جاتا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے۔ لیکن جب تیسری طلاق ہو جائے گی تو تیسرے پیریڈز کے بعد طہر میں جو طلاق ہوگی اس کے بعد وہ رجوع نہیں کر سکتے۔ 2 طلاقوں کے اندر تو رجوع ہے، اسی لیے اس کو طلاق رجعی بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے پیریڈز کے بعد طلاق دی، پھر دوسرے پیریڈز کے بعد طلاق دی، یعنی 2 مہینوں کے اندر آدمی عورت سے تعلق قائم کر سکتا ہے، باہم مل کر رضامندی سے نکاح کو قائم رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن جب تیسری طلاق ہو گئی اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس طرح سے اور بہت سے مسئلے آتے ہیں اس میں، یہ جو یک بار ایک ہی دفعہ میں 100 یا 10 یا 20 طلاقیں دے دی جاتی ہیں، تو یہ طریقہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو اللہ کے نبی نے اچھا نہیں فرمایا، اس کو طلاق بدی کہا جاتا ہے، یعنی یہ کبیرہ گناہ ہے۔ طلاق کا جو ہم مسلمانوں کو نہ تو رہنے سہنے کا، نہ نکاح کا، نہ طلاق کا کوئی طریقہ بھی سنت کے مطابق موسٹلی نہیں پتہ، اس لیے یہ پتہ کرنا بہت ضروری ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند چیز طلاق ہے۔ 2 لوگ نہیں، 2 خاندان، 2 بچے، 2 معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ اور بہت بڑا فساد برپا ہوتا ہے، اس لیے یہ چیز بہت ہی سوچ سمجھ کے کرنے والی ہے۔ اور جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ اور اگر کسی نے جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہاں تک کہ حضرت عمر کی خلافت میں ابتدائی 2 سالوں میں نا ایک ہی بار میں جو طلاق دی جاتی تھی نا وہ 3 طلاقیں شمار کی جاتی تھی۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ لوگ ایسے کام تو جلدی کرنا شروع، یعنی ان کو مہلت نہیں مل رہی، ایک دفعہ جو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو وہ تھوڑی دیر بعد ان کو افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا۔ تو اگر اس ایک ہی وقت میں جو 3 طلاقیں دی جاتی ہیں یا 3 طلاقوں سے زیادہ 100 دفعہ طلاق دے دی یا 10 دفعہ طلاق دے دی، ایک تو یہ طلاق دینا 100 دفعہ 10 دفعہ کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، لیکن 3 دفعہ ایک ہی وقت میں یک بارگی میں ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دے کر ایک طلاق کو شمار کرنا یہ حضرت عمر کے دور تک چلتا رہا تھا۔ بعد میں جب دیکھا کہ اس طلاق سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے معاشرے میں، ایک ہی دفعہ میں طلاق ہو جاتی ہے، پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی سلوشن نہیں ہے، تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ 3 یہ جو ہے اکٹھی 3 طلاقیں جو رواج عام ہو گیا ہے اس کو چینج کیا جائے۔ جو طریقہ کار ہے ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق دینا، تیسری طلاق دینا، یہ صحیح شرعی نقطہ نظر ہے۔ وَإِمْسَاكُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اب جب 2 طلاقوں کے درمیان تو اس آدمی کے پاس، اس عورت کے پاس یہ چانس تھا کہ وہ آپس میں صلح صفائی کر سکتے تھے، لیکن جب تیسری طلاق ہو گئی تو اب ان کے پاس کوئی چانس نہیں رہا۔ اب وہ کیا کریں گے؟ تیسری طلاق سے پہلے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، یا وہ اچھے طریقے سے صلح صفائی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں، اور تسریحم بإحسان، یا پھر وہ آدمی اس عورت کو رخصت کر دے صلح صفائی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ، نہیں حلال، لکم تمہارے لیے، ان یہ کہ تأخذوا مما آتیتموہن شیئا،
تم مردوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ جو تم نے اپنی بیویوں کو حق مہر دے دیا تھا وہ تم اس سے واپس لو. حق مہر یا حق مہر کے علاوہ جو دوسری چیزیں زیور کپڑے وغیرہ جو بیوی کو تحفے کے طور پہ زندگی میں یوز کے طور پر وہ آدمی اپنی بیوی کو دے چکا ہے وہ اس سے واپس نہیں لے گا. الا ان یقیم ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، اگر ان کو ڈر ہے کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، بعد میں لڑائی جھگڑے کرتے رہیں گے، تو وہ جو ہدیے وغیرہ اس نے اپنی بیوی کو بہت قیمتی یا بھاری جو چاہتا ہے واپس لینا وہ لے سکتا ہے، مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن جو اس نے حق مہر عورت کو دیا تھا وہ اپنی بیوی سے واپس نہیں لے گا. فَإِنْ اگر خفتم تمہیں ڈر ہے اللہ یقیم حدود اللہ کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے، فلا جناح علیہما اس میں اب تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، فی مفتدت بھی کہ تم عورت سے وہ لے لو جو تم نے اس کو دیا تھا. تلک یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها تم ان حدوں سے آپ تجاوز نہ کرو. وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ جو کہ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ یہی لوگ ظالم ہیں. یہاں جو ہم نے اس آیت میں پڑھا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حدود اللہ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو اتنا جو پارٹ ہے نا فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی یہ عورت کے لیے ہے کہ عورت جب مرد طلاق دے گا، اوپر جو ہم نے پڑھا ہے جب مرد طلاق دے گا لا تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، جب مرد طلاق دے گا عورت کو تو وہ عورت سے حق مہر واپس نہیں لے گا، لیکن جب عورت خلا کر لے گی تو وہ اپنے مرد کو جو اس نے حق مہر اس کو دیا تھا وہ اس کو واپس کرے گی. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور اس نے کہا تھا اللہ کے نبی میں اپنے شوہر سے جدائی لینا چاہتی ہوں، خلا لینا چاہتی ہوں، تو اللہ کے نبی نے کہا کیا تم وہ واپس کرو گے حق مہر جو اس نے تمہیں دیا تھا؟ تو وہ کہنے لگی جی ہاں اللہ کے نبی، تو میں اس کو 1 یا 2 ماہ جو ہے وہ باغ واپس کر سکتی ہوں، یعنی میری کسی طرح سے اس سے جان چھوٹ جائے یا میں کسی طرح سے اس سے طلاق لے لوں، علیحدہ ہو جاؤں. تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نبی نے پھر کلیئر کٹ کہا تھا کہ جو باغ تمہیں دیا ہے اس نے تمہارے شوہر نے اس کو وہ باغ واپس کر دو. فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی، جو عورت خلا لے گی وہ جو کچھ اس کے شوہر نے اس کو دیا تھا مہر کے طور پر وہ اس کو واپس کرے گی. تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حد بندیاں، اللہ نے کلیئر کٹ ہر بات بتا دی ہے. فلا تعتدوها اس سے تم آگے نہیں جا سکتے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. ومن یتعد حدود اللہ جو اللہ کی حدوں سے آگے جائے گا فاولئک هم الظالمون یہی ظالم ہیں، یہ اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کریں گے. فإن طلقها اگر وہ طلاق دے دیتا ہے، اب دونوں عورتوں کے مرد اور عورت کے درمیان دونوں کے درمیان 3 طلاقیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں، اب فلا تحل له من بعد اب یہ عورت اس آدمی کے لیے جائز نہیں ہے، وہ جو شوہر جس نے اس کو طلاق دی ہے اب اس سے کبھی جائز نہیں، دوبارہ یہ رجوع کرنا چاہے تو یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیہا زوجن غیرہ اس آدمی کے علاوہ جس نے اس کو طلاق دی، اس کے علاوہ کسی اور آدمی سے نکاح کرتی ہے، شادی کرتی ہے. فَإِن طَلَّقَهَا وہاں سے بھی اس عورت بیچاری کو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اب ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے ان یتراجعا کہ وہ رجوع کر لیں. ان ظنا اگر ان کو اگر یقین ہے، اگر ان کو باہمی انہوں نے آپس میں ڈسکشن کر لی، ان کو یقین ہو گیا ہے، ان کی فیملیز کو بھی ان کو بھی کہ ان یقیم حدود اللہ اس دفعہ یہ اللہ کی حدوں کو نہیں توڑیں گے، یعنی اس دفعہ یہ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، تو پھر طلاق ان کا نکاح ہو سکتا ہے. یہ سچویشن کیا ہے؟ اگر ایک مرد اور عورت کی طلاق ہو گئی ہے اور اس کے بعد یہ عورت اس آدمی کے لیے جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ عورت کسی اور سے شادی کرے، وہاں سے بھی خود بخود یہ نہیں کہ اس پرپس کے لیے شادی کرے کہ جب طلاق 3 ہو گئی، فار ایگزامپل 3 طلاقیں ہو گئی، اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا شوہر اور بیوی کے درمیان، تو انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم حلال تو ہیں نہیں، تم ایسا کرو، تم بیوی کو کہا تم ایسا کرو کسی دوسرے مرد سے شادی کرو تھوڑے دن کے لیے،
اور پھر وہاں سے ڈائیورس لے کر واپس آ جانا، اس طریقے سے ہم حلال ہو جائیں گے۔ ایسی سچویشن کو اسلام میں حلالہ کہتے ہیں، اور حلالہ کرنا اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے والوں پر لعنت کہا ہے، اور کہا ہے جو حلالہ کرنے والا ہے اس کو کہا ہے حدیث میں تعیس المستعار، کرائے کا سانٹ کہا ہے۔ یعنی یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا اس صورت میں عورت کے اوپر۔ اس بیچاری عورت کو پہلے بھی طلاق دی گئی، پھر اس کو ایک اور غیر مرد کے آگے، کھلے سانٹ کے آگے چھوڑ دیا گیا ہے، وہاں سے بھی وہ بیچاری اپنی انسلٹ کروائے، اور وہاں سے اس کے بعد دوبارہ یوز ہو اس آدمی کے ہاں، اور پھر دوبارہ سے اس کے پاس آئے، یہ کہاں کی کا انصاف ہے؟ حالانکہ غلطی طلاق دینے کی اس مرد نے کی تھی، سزا تو اس کو ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ عورت بیچاری ایک مرد پہ پاس جاتی ہے، پھر دوسرے کے پاس جاتی ہے، پھر بیچاری پہلے کے پاس آتی ہے، تو یہ تو ایک فٹ بال بن کے رہ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی عزت کو بہت زیادہ، اس کی نموز کو، اس کی عزت کو، اس کی عزت نفس کو بہت زیادہ عزت دی ہے۔ یہاں پر جو وہ پہلے مرد کے لیے حلال کی گئی ہے کہا ہے، وہ اس صورت میں ہے کہ اگر پہلا شوہر بھی کچھ عرصے بعد، کچھ مہینے، کچھ ایئرز کے بعد اس کو ڈائیورس دیتا ہے، وہاں پہ بھی اس کا گھر نہیں بس پاتا ہے، پھر کہیں ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے، پھر ان کے دونوں خاندانوں کی، ان کی کہ ہم سے اس وقت غلطی ہو گئی تھی، دوبارہ ہمیں رجوع کر لینا چاہیے، اس دفعہ ہم اللہ کی حدوں کو نہیں توڑیں گے، اپنے گھر کو اچھی طریقے سے بسائیں گے، ایسی صورت میں ان کے لیے دوبارہ رجوع کرنا جائز ہے۔ وَتِلْكَ حَدُودُ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے یہ میری حد بندیاں ہیں، یہ میں نے صاف کلیئر کٹ راستے بتا دیے ہیں۔ يُبَيِّنُوهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، میں نے علم رکھنے والی قوم کے لیے واضح اپنے احکامات کھول کر بتائے ہیں تاکہ کوئی شک و شبہات میں نہ پڑے۔ آیت 231 پڑھنے لگے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اب جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہے، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ اپنی عدت کو آ چکی ہیں۔ اچھا، اب عورت کو اگر شوہر نے طلاق دی ہے اور 3 طہر اس کے 3 جو کرو ہیں یا 3 جو پیریڈز ہیں اس کی جو عدت ہے، وہ عدت کہاں گزارے گی؟ تو وہ عدت شوہر کے گھر میں ہی گزارے گی۔ ظاہر ہے شوہر کے گھر میں گزارے گی تو اس کو ریلائز ہوگا کہ میں نے غلطی کی ہے، وہ دوبارہ اسے رجوع کر پائے گا۔ اس لیے عورت کو گھر سے نکالنا یا اس کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا، اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، پس وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی مدت پر، جب ان کی مدت پوری ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تم نے سیدھے طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دینا ہے، او یا سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، فَامْسِكُوهُنَّ، یا اچھے طریقے سے ان کو اپنے پاس روک لو، یعنی اس عدت کے دوران میں یا تو اچھے طریقے سے روک لو جب تک وہ اس کو رکھ سکتا ہے، یعنی 2 ڈائیورس کے دوران اس کو روک لو، یا پھر اگر تم نے اس کو نہیں رکھنا تو سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو اچھے طریقے سے تمیز کے ساتھ اس کو بغیر ٹارچر کیے اس کو رخصت کر دو، اس کے جو پیرنٹس ہیں یا اس کے جو بھی رشتہ دار ہیں ان کے پاس۔ ولا، اور نہ تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، تم اس کو اب اس طریقے سے مت رکھو، یعنی طلاق دے دو لیکن عدت کے درمیان میں اس سے صلح صفائی کر لو، نیت یہ ہو کہ میں اس کو تکلیف دینا چاہتا ہوں، تکلیف دینے کے لیے اس کو اپنے پاس قطعاً مت رکھو۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، ذَلِكَ، یہ، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الحمدللہ کتنے کلیئر کٹ مسائل ہمیں بتائے ہیں، عورت کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، گھر کو کیسے بسانا ہے، ہر بات کا کلیئر کٹ جواب دیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کے کوئی حقوق نہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اس عورت کو کس قدر زیادہ عزت دی ہے، کس قدر زیادہ اس کے حقوق کا خیال رکھا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ آدمی عورت کو تنگ کرنے کی غرض سے گھر پہ رکھتا ہے تو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اس آدمی نے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ۔ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کا کیا مطلب تھا؟
اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو 3 مہینے کا یہ جو بیک وقت 3 طلاقیں ہو جاتی تھیں اور وہ تمہاری چھکی ہو جاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے تمہارے ساتھ. کیا احسان کیا ہے؟ کہ تم 3 طہر میں 3 مہینوں میں طلاق دو، اور تمہارے پاس یہ حق دے دیا اللہ نے کہ تم اس عورت کے ساتھ رجوع کر سکتے ہو. تو اب اس رجوع کرنے کو مذاق مت بنا لو. ایک دفعہ طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، پھر تھوڑے دنوں بعد طلاق دی، پھر رجوع کر لیا. اس طرح کا مذاق نہ اڑاؤ. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو نعمت اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بہت بڑی نعمتیں کی، بہت بڑا احسان کیا تمہارے اوپر، آسانیاں پیدا کی ہیں. وَأَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، اور جو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے اندر نازل کیا ہے، وَالْحِکْمَہ، اور حکمت کی باتیں، وَيَعِظُكُم بِہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہیں نصیحت کر رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر چیز کو جانتا ہے. آگے جو آ رہی آج انشاءاللہ ہم یہیں تک پڑھیں گے. ابھی جو آگے آیات آ رہی ہیں وہ بھی طلاق اور اس کے متعلق ہیں. پھر عورتیں جو طلاق یافتہ ہو جاتی ہیں، ان کی گود میں بچہ ہے دودھ پینے والا، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. ابھی تک صرف یہاں تک ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.